ہم نے کل کی کلاس میں جو ڈسکشن کی تھی وہ سبسکرپشن کا ورڈ، ڈونیشن کے ورڈ پر بات ہو چکی تھی. ایڈمیشن فی، ڈونیشن ڈسکس ہو چکا ہے. پہلے جلدی بتائیے شاباش، تاکہ میں یہاں سے پھر اس کو کنٹینیو کروں. ڈونیشن ڈسکس ہو چکا ہے پیارے بچوں. اوکے. ڈونیشن کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ مظفر صاحب اب یاد رہے کہ 7:45 پہ آنا ہے، بار بار نہیں بتاؤں گا. جی اشکان صاحب صحیح ہے سر. سب لوگوں کو جتنے بھی دیر سے لوگ آئے نا وہ یاد رکھیں کہ اب اگر آپ، یہ صرف اٹینڈنس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اور بھی بہت سارے ہیں. سر حذیفہ صاحب آپ 7:45 پہ اگر ہوتے نا تو آپ کا نام اس لسٹ میں ہوتا جو میں نے آج بنوائی ہے. آپ اس میں نہیں ہیں، صحیح ہے. تو پلیز یہ مجھے مت بولیں کہ آپ 7:45 پہ تھے. آپ ہوتے تو آپ پارٹیسپینٹ میں نظر آ رہے ہوتے. ہاں آواز سے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ پارٹیسپینٹ میں بھی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. تو مجھے نا پلیز بہت سوچ سمجھ کے لکھا کریں. اگر آپ 7:46 پہ آئے ہوں گے نا تو آپ 7:45 پہ نہیں تھے کلاس میں، مجھے یہ پتا ہے. میں نے پارٹیسپینٹس میں آپ کا نام بھی چیک کیا تھا، اور جس کا نام میں نے کال کیا میں نے چیک کیا. رافی بھی نہیں تھے کلاس میں 7:45 پہ. تو جو آپ کرتے ہیں اس کو آن ضرور کیا کریں. جی 1 منٹ ہو آدھا منٹ ہو سر، صحیح ہے. بس 7:45 پہ نہیں تھے سر آپ، مجھے یہ پتا ہے. جی شکریہ. تو پیارے بچوں، ڈونیشن 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ڈونیشن جنرل ڈونیشن ہوتا ہے. اور سر ہم نے کیا ٹریٹ کرنا ہے بس یہ بتائیں. بھائی سبسکرپشن کو انکم ٹریٹ کریں گے، ڈونیشن کو انکم ٹریٹ کریں گے. اچھا تو سر ڈونیشن کو کب انکم ٹریٹ نہیں کرنا اور کیا ٹریٹ کرنا ہے؟ ڈونیشن جب کسی اسپیسیفک پرپس کے لیے ہو، صحیح ہے، کسی مخصوص کام کے لیے ڈونیشن دیا جائے تو پھر ہم اسے کیپٹل فنڈ کا حصہ ٹریٹ کریں گے. یس صحیح ہے، کیپٹلائزڈ کریں گے. ایگزیکٹلی اسے کیپٹل ریسیٹ کہیں گے. صحیح. 2 طرح کی ریسیٹ ہوں گی. ریسیٹ سمجھتے ہو نا، پیمنٹس جو آپ کے پاس جو پیسے آتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جسے آپ فوراً اپنی انکم کہتے ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کا کہلاتا ہے جیسے سبسکرپشن انکم. ٹھیک، آپ نے اپنے پریمیسز کا، آپ نے جو جگہ لی ہوئی ہے اس میں سے آپ نے کچھ جگہ کرائے پر دے دی تو اس سے جو آپ کو رینٹ ملے گا وہ آپ کی انکم ہے. رائٹ. اچھا، اور کیپٹل ایسٹس کیا ہوتی ہیں؟ جسے آپ فوراً اپنی انکم نہیں کہتے، یا تو اوور دا نمبر آف ایئرس میں اسے آپ اپنی انکم بناتے ہیں، یا پھر وہ پیسے کو کیپٹلائز کر لیتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے ادارہ بنایا ہے اس ادارے کے بنانے والے لوگوں کی اماؤنٹ ہے. اچھا، اسی طرح تو ڈونیشن میں 2 طرح کی بات ہو گئی، جنرل ڈونیشن اور اسپیسیفک ڈونیشن. لیکن پیارے پیارے بچوں میری بات غور سے سن لیں. ہم 99% جو چیپٹر پڑھیں گے ہمارے ایس ایل اوز میں ڈونیشن جو ہے وہ فرسٹ پرائورٹی ہمیشہ رکھیں گے ہم کہ وہ ہماری انکم ہے. سر تو کیسے پتا چلے گا کہ آج یہ ہماری انکم نہیں ہے؟ جب وہ اس کے آگے کچھ لکھ کر دے گا، کوئی اسپیشل کمنٹس لکھے گا، کوئی ایسا ورڈ یوز کرے گا جس کو پڑھ کے ہمیں احساس ہو کہ آج ڈونیشن کے ساتھ آگے پیچھے کوئی ایسا سینٹینس، کوئی ایسے ورڈز اٹیچ ہو گئے ہیں کہ ہم کہیں اب یہ ڈونیشن. یس ہاں، اس لیے کرتے ہیں نصرت زہرا نے کوشچن کیا کیونکہ کوشچن انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے مجھے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کوشچن موجود نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں سر اسپیسیفک ڈونیشن کو کیپٹلائز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کسی مخصوص مقصد کے لیے ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جناب ڈونیشن دیا گیا کہ بھائی آپ نے اس پیسے سے لائبریری بنانی ہے. سید نصرت زہرا اس پیسے کو صرف لائبریری بنانے کے لیے یوز کرنا ہے. مسجد میں جو ایکسٹرا روم بنے گا، جو کیا کہتے ہیں ٹائلز کا کام ہوگا، یہ اس مقصد کے لیے پیسہ ہے. سیمنٹ کی بوریوں کے لیے یہ پیسہ ہے. تو اب وہ پیسہ جو سیمنٹ کی بوریوں کے لیے آیا وہ مسجد کے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ریگولر افیئرز میں یوز نہیں ہو سکتا. جو ان کے ریگولر ہونے والے خرچے ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے اسے استعمال نہیں کیا جائے گا. آپ ایک کالج رن کر رہی ہیں، آپ ایک کوچنگ سینٹر رن کر رہی ہیں، آپ ایک ہاسپٹل رن کر رہی ہیں، اور وہاں پر آپ کو ایک اماؤنٹ ریسیو ہوتی ہے نصرت زہرا، جس میں یہ کہا جاتا ہے، ڈونیٹ کرنے والا کہتا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو میں دے رہا ہوں یہ اسپیسیفکلی آپ کا ایک کوئی وارڈ بنانے کے لیے ہے، آئی سی یو بنانے کے لیے پیسے میں دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ہاسپٹل میں ایک آئی سی یو بنائیں. سمجھ رہی ہے میری بات میرا بیٹا؟ تو اب وہ آئی سی یو آپ جب بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورت بڑھے گی آپ کی جگہ کی. ایسا ہے
تو اس کو کیپٹلائز اسی لیے کرتے ہیں، وہ ہماری انکم نہیں ہوتا۔ نصرت زہرا آپ کو بھی سمجھ آ گیا، اور آپ کے بہانے اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو سیکھا ہوگا۔ حریم آپ ہیں یہاں موجود کلاس میں؟ انجیہ سلیم موجود ہیں کلاس میں؟ کیا آپ دونوں کلیئر ہیں؟ یہ بات بہت اچھا سوال تھا نصرت زہرا کا، انہوں نے میری بات کو مانا نہیں، آرگومنٹ کیا، اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جب کوئی بڑا اچھا آرگومنٹ آتا ہے۔ تو یہ ان کا بڑا اچھا انداز تھا، بہت خوبصورت انداز تھا ماشاءاللہ سوال کرنے کا، کہ بالکل اس میں مجھے ایسا لگا نہیں کہ وہ جو ہے وہ میرے اگینسٹ جا رہی ہیں، بس انہوں نے بڑا سمپل کوشچن کیا سر کہ کیوں اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات، آئی ہوپ سب نے میری بات غور سے سنی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ایڈمیشن فی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھو آپ ایک کالج میں جاتے ہو، صحیح ہے، آپ ایک اسکول جوائن کرتے ہو، جب آپ اسکول جوائن کرتے ہو تو آپ وہاں پہ ایڈمیشن فی سبمٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ اسکول لیو کر دو تو پھر آپ دوسرے اسکول کو جوائن کرتے ہو، وہاں پہ بھی آپ کو ایڈمیشن فی دینی پڑتی ہے۔ تو ایڈمیشن فی اس کا مطلب ہے ہر ممبر سے ایڈمیشن فی لی جا رہی ہوتی ہے۔ جی حریم کہہ رہی ہے تو سر جو انکم ہمارے بزنس کی ویلیو بڑھائے اس کو کیپٹلائز کریں گے۔ ہاں، بزنس کا ورڈ یوز نہ کریں، ٹھیک ہے، بزنس کا ورڈ یوز نہ کریں، انسٹیٹیوشن کا، آپ کے ادارے کا، آپ کی آرگنائزیشن کا، رائٹ۔ اچھا ہاں، تو بیٹا ایڈمیشن فی جو ہوتی ہے نا میرا بچہ، وہ بے شک ونس ان اے لائف لی جائے، ونس ان اے ایئر لی جائے، بلکہ آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہو اگر کبھی آپ نے اپنے فی واؤچرز کو دیکھا ہو اپنے اسکول کے، اپنے کالجز کے، تو اس میں ایئرلی ایڈمیشن فی بھی انوالو ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا، اسکول کے فی واؤچرز جو آپ کو ملتے تھے، ایک تو ایڈمیشن فی وہ ہوتی ہے جو آپ نئے اسکول میں جاتے ہیں، موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ایڈمیشن فی ایک ایکسٹرا اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ بٹ آفٹر کمپلیٹنگ اے ایئر، جب آپ دوسری کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کو ایڈمیشن فی کی کچھ اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اینول فی ایگزیکٹلی اشکان اینول فی ہوتی ہے، ویری گڈ۔ تو بات یہ کہ اینول فی بھی اس ادارے کی کیا ہوتی ہے؟ انکم، رائٹ، یہ اس کو انکم ٹریٹ کرتے ہیں۔ بس یہی میں سکھانا چاہ رہا تھا، چیزوں کو مگ اپ نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے کہ ہم میکسیمم سمجھیں۔ پیٹی والا کی بک میں، جس بک سے ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جنرلی جو ہمارے ایس ایل اوز کہہ رہے ہیں اور جو ہمارا لیول کہہ رہا ہے سیکنڈ ایئر کا، اس میں ہم زیادہ تر ان چیزوں کو اپنی انکم ہی ٹریٹ کریں گے۔ لیکن کب یہ انکم نہیں ہے تو ہمیں اس وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات لکھی نظر آئے گی جس سے انشاءاللہ ہم کلیئر ہو جائیں گے کہ آج ہماری انکم نہیں ہے۔ اوکے، تو جناب علی، لائف ممبرشپ فی یہ کیا ہے جناب؟ بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے اسکول ہوتے ہیں جہاں پر ایک بار آپ کو، میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ آپ جب فرسٹ ٹائم ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کلب میں، کسی جناب لائبریری میں، کسی جناب آرگنائزیشن میں جب آپ وہاں جوائن کرتے ہیں، اب یہاں پر میں ایک نام لے رہا ہوں، میں نہ میں پبلسٹی کر رہا ہوں اور نہ میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، کیونکہ مثال تو تب صحیح ہوگی جب میں نان پروفٹ آرگنائزیشن کسی پرٹیکولر ادارے کا نام لوں۔ لیکن اگر میں مثال لیتا ہوں کہ بھائی آپ کراچی جم کلب جوائن کرتے ہیں، صحیح ہے، کراچی جم خانہ جوائن کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی گولف کلب جوائن کر لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کوئی ہیلتھ کلب جوائن کر لیتے ہیں آپ۔ جی ریان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے ریان صاحب۔ ریان صاحب ڈو یو ہیو اینی کوشچن؟ تو بیٹا مائک میوٹ ان میوٹ ہو گیا آپ کا، تھینک یو۔ اچھا، تو میرا بچہ لائف ممبرشپ کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ونس ان اے لائف پے کی جاتی ہے، اور یہ ہم نہیں پے کر رہے ہیں، ہم تو انسٹیٹیوٹ، ہم تو کسی ادارے کے اکاؤنٹنٹ ہیں، تو یہ فی کو بھی جنرلی ادارہ اپنی انکم ٹریٹ کرتا ہے۔ لائف ممبرشپ فی کو بھی ادارہ اپنی انکم ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری انکم ہوتی ہیں۔ تو بس الحمدللہ یہ سورسز آف انکم میں نے آپ کو تھوڑے سے یہاں کلیئر کر دیے۔ اب ایک ورڈ لکھا ہے یہاں سرپلس، بہت سمپل ورڈ ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، سرپلس شوز دا ایکسس آف انکم اوور ایکسپینڈیچر۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ دیکھیں، ایک کام کریں، چھوڑیں سرپلس کا ورڈ، مجھے بتائیے، الحمدللہ فرسٹ ایئر بہت اچھے سے پڑھی آپ لوگوں نے۔ بزنس آپریٹ کرنے سے کیا ہوتا تھا؟ ایکسیلنٹ، پروفٹ ہوتا تھا یا لاس ہوتا تھا؟ ایکسیلنٹ، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جب آپ کسی بزنس کے کانٹیکس میں بات کریں گے
تو بزنس کے کانٹیکس میں آپ نے پروفٹ ہی ورڈ یوز کرنا ہے اور لاس ورڈ یوز کرنا ہے. اب میں جب کسی نان پروفٹ کنسرن کی بات کر رہا ہوں, جب میں کسی نان پروفٹ آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں, تو میں وہ اگر سیم ورڈ یوز کروں گا تو پھر سامنے والا ریڈر جو اس کو اسٹڈی کرے گا اس ادارے کو, وہ اسے ایسا لگے گا کہ یہ اکاؤنٹنگ نان پروفٹ آرگنائزیشن کی تو نہیں, یہ تو بالکل بزنس کی طرح بات کر رہے ہیں, بزنس والی ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں. تو یاد رہے اس ادارے میں بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں, اس ادارے میں بھی انکم ہوتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ میں اور آسان کرتا ہوں حذیفہ بھائی آپ کے لیے, رافع آپ کے لیے, 3-4 اور لوگ ہیں جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں. احسن صاحب آپ بھی غور سے سنیے گا, احسن علی بھی سنیں, احسن مومن بھی سنیں. کیا بھائی مسجد میں خرچے بھی ہوتے ہیں اور مسجد میں انکم بھی ہوتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ انکم کا لفظ مسجد کے لیے بالکل اپروپریٹ نہیں ہے, لیکن میں یہاں پہ اس وقت کوئی مفتی بن کے بات نہیں کر رہا. I am not talking in the capacity of اسلامک اسکالر. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اکاؤنٹنگ کا طالب علم, اکاؤنٹنگ کا ٹیچر بن کر, کہ بھائی مسجد میں جو پیسے ہر ہفتے ڈونیشن کی شکل میں آتے ہیں, لوگ آ کے اللہ کی راہ میں جو پیسے دیتے ہیں, وہ مسجد کو چلانے کے لیے, مسجد کے افیئرس کو آپریٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. سو دیٹ اماؤنٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز انکم آف دیٹ پرٹیکولر مسجد, رائٹ؟ مسجد کی انکم ہوتی ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے وہ مسجد کی انکم ہے, حالانکہ مسجد کوئی خدا نہ خواستہ آمدنی کمانے کے لیے بنائی نہیں جاتی. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, مسجد کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی گرجا گھر جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی کیا کہتے ہیں جناب مندر کاروبار نہیں ہے. ہم سب کو لے رہے ہیں, ہم تمام مذاہب کی بات کر رہے ہیں, ہم ایسے ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے, ہم کسی ایسے اسکول کی بات کر رہے ہیں جہاں بچوں کو فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے, اگر وہ فیس نہیں دے سکتے انہیں فری میں پڑھایا جاتا ہے, اور اگر وہ دے سکتے ہیں تو ایک بہت مائنر سی اماؤنٹ ان کو چارج کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے ادارے بھی, عبدالستار ایدھی صاحب کے پاس بھی آمدنی ہوتی ہے اور خرچے ہوتے ہیں. تو اب وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا انہیں ملا اور کیا انہوں نے خرچ کیا, کیا انہیں ملا, کیا انہوں نے پیسے ریسیو کیے, اور وہ صرف آن دی بیسس آف ریسٹ نہیں. میں کہہ چکا ہوں ریسٹ دو طرح کی ہیں, ایک کیپٹل ریسٹ یعنی جسے ہم کیپٹل کا پارٹ ٹریٹ کرتے ہیں, اور ایک وہ ریسٹ جسے ہم ریونیو کہتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح پیمنٹ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک کیپٹل پیمنٹ ہوتی ہے, کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, اور ایک ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے یعنی ریونیو پیمنٹ. اوکے پیار بچوں, ویلکم بیک. میں نے مائک بھی اب آن کر لیا تاکہ آپ لوگوں کو وائس کا ایشو نہ آئے, ٹھیک ہے جی. ہاں بھائی احسن بھائی ایک مائک آن بھی کر لیا ہے, اور وہ اصل میں مائک جو ہے اس کی بیٹری فنش ہو جاتی ہے, یعنی ظاہر سی بات ہے بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے مائکس کی کنزیکٹیو کلاسز میں. تو ایک مائک آرڈر کیا ہے, بٹ وہ آپ کو پتا ہے ڈیفینیٹلی ٹائم لگتا ہے, آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے مائک آنے میں ٹائم لگے گا. بہرحال پیارے بچوں, تو جس طرح سے ایک بزنس میں ہوتا تھا, بولیں کیا, اب کمپلیٹ کریں سینٹینس کو, ایک بزنس میں ہوتا تھا پروفٹ, یہاں پر ہوگا, یہاں پر ہوگا سرپلس. جس طرح ایک بزنس میں ہوتا تھا لاس, یہاں پر ہوگا ڈیفیسٹ, خسارہ, رائٹ. شکر الحمدللہ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر لیں گے تو یقین مانیے کہ تھیوری کی تیاری خود بخود بہت اچھی ہو جائے گی. جی حریم بیٹا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں میرا بچہ؟ تو میرے بچوں میری بات سمجھ رہے ہو, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, بعد میں بیٹھ کے انہیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, آٹومیٹیکلی یاد ہو جاتی ہیں چیزیں. اوکے, ناؤ دا نیکسٹ ورڈ از ایکومولیٹڈ فنڈ. ورڈ از ایکومولیٹڈ فنڈ. چلیے بڑی انٹرسٹنگ چیز کا آغاز کرتے ہیں. اب
आगाज करने से पहले, आगाज करने से पहले देखें, ज्यादा टाइम अब नहीं लूंगा, मजीद टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप सबको पता है आज ब्रेक के बाद भी मेरा एक एक्स्ट्रा यूनिट है, ठीक है, तो उसमें भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और उसमें भी डेफिनेटली अटेंडेंस मार्क होगी, 3 यूनिट हो जाएंगे इस तरह, और फिर उसके बाद मैं फाइनल अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। अच्छा, अब सबसे पहले वो स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क करें जिनका मैंने नाम लिया था। मैं नाम दोबारा ले लेता हूँ। एहसन अली साहब अटेंडेंस मार्क करें, अंजिया अब्दुल करीम मार्क करें, इस्माइल अटेंडेंस मार्क करें, महावसीम अटेंडेंस मार्क करें, और राफे अटेंडेंस मार्क करें। नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू मार्क योर अटेंडेंस प्लीज। अशकान साहब कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिंपल यस सर लिख के भेजना है, तजर्बे ना करें। ये एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मेरे लिए मुश्किल होती है बाद में। सिंपल यस सर, थैंक यू सो मच। ये 5 वॉलंटियर्स को लेने का मकसद यही है मेरा कि भाई कुछ बच्चे शिकायत करते हैं ना कि सर वो जो है वो मेरे मैसेजेस नहीं जा रहे थे, तो जब वो क्लास पार्टिसिपेंट्स को देख रहे होंगे तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा 51 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, कौन मौजूद नहीं है। ये 5 लोग तो उम्मीद करता हूँ, मैं अकेला तो मिस कर सकता हूँ, ये 5 लोग अल्लाह के हुक्म से मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। राइट, तो अटेंडेंस मार्क हो चुकी है सब लोगों की, शुक्रिया। और अब बड़ा इंटरेस्टिंग आगाज हो रहा है बात का, और वो बात क्या है प्यारे बच्चों, वो बात ये है कि मुझे बताइए, सोचिए, अभी तक आपने ऐसा सोचा या नहीं? भाई अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई? अभी तक अटेंडेंस मार्क ही हो रही है, सबकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, बस ठीक है, चलें अब बात शुरू करते हैं जी। तो जरा बताइए, इमरान खान साहब ने इमरान खान शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बना लिया, शहजाद राय साहब ने जिंदगी ट्रस्ट के नाम से स्कूल बना दिया, ठीक है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने दुनिया में मशहूर और मारूफ इतनी बड़ी ईदी फाउंडेशन बना दी, छिपा साहब ने छिपा वेलफेयर सोसाइटी बना दी, सैलानी वालों ने सैलानी वेलफेयर सोसाइटी बना दी, ठीक है, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, अंसार बरनी, पता नहीं कितने नाम हैं या नहीं? सब नाम सुने हुए हैं ना, कोई ऐसा नाम मैंने यूज नहीं किया जो आपने सुना ना हो। ये सब क्या है? इसमें कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सारिम बरनी भी है, बिल्कुल ठीक है, और भी बेतहाशा होंगे। आप दोस्तों ने मिलके, अरे सर आसिम ने मिलके आपके साथ, सर आसिम को तो जानते हैं ना, सर आसिम जो हमारे अकाउंटिंग के टीचर हैं BIK के, उन्होंने भी तो एक कॉलेज में, हुजैफा आर यू देयर, मेरा ख्याल है आप तो उसके मेंबर हैं ना, वो जो सोसाइटी बनाई है, तो वो सोसाइटी बेसिकली क्या है? वो सोसाइटी का काम क्या है? वो लोगों से पैसे कलेक्ट करके लोगों के ऊपर फलाह बहबूद पे खर्च करती है। अब सुनिएगा, क्या बात है माशाल्लाह, हुजैफा भाई उसके प्रेसिडेंट हैं। हुजैफा भाई पता है आपको, अगर आप ये काम थोड़ा सा बड़े पैमाने पे करने लग जाएं तो पता है आपको कि आपको बाकायदा अपनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवा के आप कहाँ से पैसे हासिल कर रहे हैं और कहाँ किन मामलात पे खर्च कर रहे हैं, आपको ये सारी डिटेल हुकूमत को देनी पड़ जाए। लेकिन क्योंकि अभी आप स्टूडेंट लेवल पर, कॉलेज लेवल पर ये काम कर रहे हैं, आप जनरल पब्लिक से बाहर जाके ये सब डोनेशंस रिसीव नहीं करते, आप सिर्फ ताल्लुकात की बेसिस पे रिसीव कर रहे हैं। बट अगर आप एक ऐसी अपने इस इदारे को, अपनी इस वेलफेयर को अगर आप थोड़ा सा कमर्शियल साइड पे ले जाएं, यानी कमर्शलाइज ना करें, मैं मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा बाहर जनरल पब्लिक की तरफ ले जाएं, तो सारे मामलात करने पड़ते हैं। आई होप आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगे, और आप तो माशाल्लाह कर भी रहे हैं, और कह रहे हैं कर चुका हूं सर। अच्छा, माशाल्लाह, आप किसी अनरजिस्टर्ड वेलफेयर में काम करते हैं। मैं इसीलिए बता रहा था कि बेटा अगर रजिस्टर्ड की तरफ जाएंगे, सही है, रजिस्टर्ड की तरफ अगर जाएंगे तो वहां पे मामलात बहुत डिफरेंट हैं। हाँ, पहले पहले जो अनरजिस्टर्ड थी ना सारी, उनमें बड़े जिंदगी आसान थी, आप जो है बड़े मजे से पैसे ले रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। अब चेक एंड बैलेंस है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी रह गया, क्या? मुझे बताइए, ये तमाम इदारों का कोई मालिक होता है? यस और नो? इन तमाम इदारों का कोई ओनर होता है? अच्छा जी,
بہت شکریہ جنہوں نے اپنے اپنے خیالات شیئر کیے، جزاکم اللہ. اچھا 52 اسٹوڈنٹس تھے، 51 اسٹوڈنٹس تھے اور ایک میں تھا 52. کس نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے؟ جس نے بھی کیا اور وہ بتا نہیں رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف یہ بتا دیتا ہوں بیٹا کہ آپ اگر اٹینڈنس میں نہیں تھے ابھی سیکنڈ یونٹ کے اٹینڈنس میں، کوئی بھی ایشو تھا مجھے بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بس اٹینڈنس میں اگر آپ کا نام نہیں آیا ہے تو پھر آپ ایبسنٹ مارک ہو گئے، اور آپ فرسٹ یونٹ میں تھے یا نہیں یہ بھی بہت معنی رکھتی ہے بات، دونوں یونٹ میں ہونا. میں بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا باقی لوگوں کا. بہت شکریہ، بہت سارے بچوں نے مجھے جواب لکھ کے بھیجا. جی بالکل حریم، ایکسیلنٹ میرا بیٹا، آپ نے بہت اچھی ورڈنگ، اگر اپنی ورڈنگ ہے تو بہت اچھی ہے، اور اگر کہیں سے لی ہے تو اس نے بھی بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے. کہہ رہی ہیں اگر اونر ہو تو کیپٹل ہوگا، اور کیپٹل کے ساتھ جو سرپلس ہوگا پروفٹ وہ اسے ملے گا، اور اگر ڈیفیسٹ ہوگا وہ اسے ملے گا. لیکن کیونکہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے تو یہاں اونر نہیں ہوتا، تو اس لیے جو بھی سرپلس، جو بھی ایکسٹرا اماؤنٹ بچتی ہے اور جو بھی خسارہ، ڈیفیسٹ، پیسے کم پڑتے ہیں وہ اس ادارے میں ہی رہتا ہے. اچھا اب مزے کی بات ہے، دیکھیں تھوڑا سا ذرا علی رضا صاحب اگر غور کریں، آپ نے بھی جواب دیا بہت اچھی بات ہے، باقی لوگ بھی جواب دے رہے ہیں. دیکھیں اگر ان اداروں میں اونر ہونے لگ جائے تو پھر اونر کا سارا فوکس آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی پروفٹ کمانے کی طرف چلا جائے گا. ان اداروں میں اونرز نہیں ہوتے، ان اداروں کے چند لوگ نگہبان ہوتے ہیں، ٹرسٹیز. سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ممبرز جو ہوتے ہیں بیسیکلی انہیں ٹرسٹیز کہا جاتا ہے، نگہبان. وہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان اداروں کو پراپرلی چلاتے ہیں، اور وہ چاہیں تو فی سبیل اللہ اپنے ادارے کو خدمات دیں، ورنہ وہ ادارے سے جو ہے کوئی اپنی خدمات کے عوض سیلری بھی وصول کر سکتے ہیں اگر سارے باقی ٹرسٹیز اس پر ایگری ہوں. بہرحال ہمیں اس سائٹ پہ جانا نہیں ہے، یہ ایک بہت سیف سائٹ سینٹنس تھا سمجھانے کے لیے کہ ٹرسٹیز جیسے مسجد کو بنانے والے چند لوگ ہوتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ عمران خان نے اپنا عمران خان شوکت خانم میموریل ہاسپٹل پورا اگر اپنے پیسوں سے بنا بھی دیا بالفرض، تو بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس ہاسپٹل کا اونر ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس ہاسپٹل کا بنانے کا مقصد عوام کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں یہ بنا رہا ہوں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے ہیلتھ کے ایشوز کے لیے، ویلفیئر کے لیے، چیریٹیبل کاموں کے لیے، رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر چاہے وہ سارا پیسہ اپنا لگائے، چاہے وہ لوگوں سے مانگ کر پیسے لا کے لگائے، ایسی صورت میں وہاں جو بھی پیسہ لگا وہ کسی شخص کا نہیں، وہ کسی شخص کا نہیں بلکہ وہ اس ادارے کا ہے. تو سر وہ ادارہ کس کا ہے پھر؟ دیکھیں مسجد کو بنانے والے مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں دنیا سے، کیا نعوذ باللہ مسجد بند ہو جاتی ہے؟ ہاسپٹل کو بنانے والے مر کے چلے جاتے ہیں. آج عبدالستار ایدھی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، بے شک ان کے جو کیا کہتے ہیں بیٹے ہیں فیصل رضا صاحب، فیصل ایدھی صاحب، وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن مالک وہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے؟ اور حکومت کا مکمل چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے پاس کیا پیسے آ رہے ہیں، یہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیا یہ اپنی ذات پہ تو خرچ نہیں کر رہے. پورا آڈٹ ہوتا ہے ایسے اداروں کا بڑے لیولز پر. ٹھیک ہے، بہرحال اپنی بات کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں. اب میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے اور سمجھیے گا بہت دھیان سے کہ بھائی ایسے ادارے جہاں پر کوئی مالک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے یہاں تو اکاؤنٹنگ ایکویشن بھی نہیں ہوگی، اکاؤنٹنگ ایکویشن ویریفائی بھی نہیں ہوگی. نہیں، الحمدللہ اکاؤنٹنگ ایکویشن ویریفائی ہوگی. کیسے ہوگی بتائیے؟ کسی بھی ادارے میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ادارہ، اب ادارے کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، آئدر وہ بزنس ہو چاہے وہ نان پروفٹ کنسرن ہو، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو اس ادارے میں آتی ہے وہ ہوتی ہے ایسٹ. ایکسیلنٹ. کسی بھی ادارے میں سب سے پہلے آنے والی چیز انویسٹمنٹ، ایسٹ ہوتی ہے. کوئی چیز دیکھیں، آپ ایک نان پروفٹ کنسرن، آپ ایک ہاسپٹل، آپ ایک کوچنگ، آپ ایک
کالج آپ ایک لائبریری بھی بنانا شروع کریں گے تو بیٹے بغیر کچھ لگائے وہ بن نہیں سکتا، یہ بات سمجھ لیں، اس بات کو میک شور کر لیں کہ آپ جب تک وہاں پہ کچھ لگائیں گے نہیں تو وہ ادارے کا آغاز نہیں ہوگا. تو ایسٹ تو ہونا ضروری ہے. اب یہ ایسٹ آنے کی سب سے پہلی سورس کیا ہوتی تھی یاد دلائیں؟ ایسٹ تو ریسورس ہے نا. اف آئی ایم ناٹ رانگ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ کہ ایسٹ کو تو کیا کہتے ہیں؟ ریسورس. اور ہر ریسورس کی کوئی نہ کوئی سورس ہوتی ہے. اینڈ دا فرسٹ سورس از اونر. بٹ in these types of concern, in these type of organization where the purpose of organization is to welfare of the society, تو وہاں پر جو کچھ ادارے میں آیا، جو کچھ بھی آیا، چاہے میرے پیارے بچوں وہ ایک اکیلے شخص نے لگایا، بہت سارے لوگوں نے مل کر لگایا، پوری دنیا نے مل کر لگایا، وہ کسی ایک کا پیسہ نہیں ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے ایکیومولیٹڈ فنڈ. یعنی اب یہاں کیپٹل نہیں ہے، یہاں کوئی مسٹر علی، مسٹر عمران، مسٹر احمد، مسٹر سلمان کوئی صاحب نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے کا پیسہ ہے جو ادارے کو آپریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا. اچھا، تو آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کسی بھی نان پروفٹ کنسرن میں جو ایسٹس موجود ہوتے ہیں وہ ایسٹس پیورلی ہوتے ہیں کس چیز کی وجہ سے؟ وہ ایسٹس پیورلی ہوتے ہیں کیپٹل فنڈ. صحیح ہے؟ کیپٹل فنڈ یا ایکومولیٹڈ فنڈ. سب کو کلیئر ہے میری بات؟ آپ سب کو میری بات سمجھ آ گئی؟ ایکسیلنٹ، شاباش، خوش رہیے. اچھا، اب کیا یہ ادارے لائبلٹی ریز نہیں کر سکتے؟ کیا ان اداروں کو بینک سے قرضہ نہیں مل سکتا؟ کیا یہ ادارے لوگوں سے مال ادھار پر خرید کر غریبوں میں بانٹ نہیں سکتے؟ بانٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ادارہ کوئی سامان خریدے غریبوں میں مفت بانٹنے کے لیے، دوائیاں خریدے کہ بھئی ہم جو ہے وہ چیریٹیبل کاموں میں استعمال کریں گے، ویلفیئر میں، ہیلتھ کے ایشوز میں دوائیاں استعمال کریں گے، جہاں سیلاب آیا ہے وہاں جا کے لوگوں کو مفت دوائیاں بانٹیں گے، کھانا بانٹیں گے. تو اور یہ سامان اگر یہ خریدیں کسی سے، کس پر؟ کریڈٹ پر، ادھار پر، تو وہ اس ادارے کی، لوگوں کی نہیں، اس ادارے کی کیا کہلائے گی؟ لائبلٹی. تو الحمدللہ باتوں باتوں میں ہم نے ایکویشن بھی دیکھ لی، ایکویشن بھی سیکھ لی. کیا کہ اس ادارے میں جو ایسٹس ہوتے ہیں، اگر ایسٹس میں سے کیا مائنس کر دوں؟ لائبلٹیز، تو جو بچتا ہے وہ ایکومولیٹڈ فنڈ ہوتا ہے. اس کو کیپٹل فنڈ بھی کہتے ہیں. کیپٹل فنڈ، ایکومولیٹڈ فنڈ ایک ہی چیز ہے، لیکن یہاں کیپٹل کے ساتھ کوئی نام نہیں ہوتا. الحمدللہ آپ سب کو میری بات سمجھ آ چکی ہے. میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں. اب کیپٹل فنڈ جب کیپٹل فنڈ گیون نہ ہو، جب کیپٹل فنڈ دیا ہوا نہ ہو کوشچن میں، تو کیسے نکالیں گے؟ لو بھائی، یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے؟ سر ابھی تو آپ نے بتایا ٹوٹل ایسٹس اور ٹوٹل لائبلٹیز کو لیس کر دیں، کیپٹل فنڈ پتہ چل جائے گا، ایکومولیٹڈ فنڈ. جی یہی کام یہاں کر کے دکھایا ہے. آئیے ایک نظر یہ نام پڑھتے ہیں. کوئی نام پڑھ کے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ کو لگے کہ یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے، یہ ایسٹ کیوں ہے، تو آپ بحث کریں گے اور میں اللہ کے حکم سے آپ کو جواب دوں گا. کیش کا اوپننگ بیلنس. اچھا سر، اوپننگ بیلنس کیوں؟ کیونکہ ہم ایکومولیٹڈ فنڈ کا بھی اوپننگ بیلنس نکال رہے ہیں. تو اگر اوپننگ بیلنس نکال رہے ہیں تو ایسٹ بھی ہونے چاہیے. SLO 6 پڑھ کے آئے ہیں، حق ادا کر دیجئے. اگر میں ایکومولیٹڈ فنڈ اوپننگ نکال رہا ہوں تو یقیناً ایسٹ بھی اوپننگ ہونے چاہیے اور لائبلٹی بھی اوپننگ ہونی چاہیے. الحمدللہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ چلیں تو دیکھیے، کیش کا اوپننگ بیلنس، اس کے بعد سبسکرپشن ریسیویبل. سر سبسکرپشن ریسیویبل یہ کیسے آ گیا؟ سر سبسکرپشن ریسیویبل، یہ تو سبسکرپشن تو آپ بول رہے تھے ہماری کیا ہوتی ہے؟ سبسکرپشن تو کیا ہوتی ہے؟ انکم. سر یہ کیا مذاق ہے، یہ ریسیویبل میں کیوں لکھا ہے؟ ارے بھائی وہ سبسکرپشن وہ فیس جو ہم کما تو چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں ملی نہیں ہے. اچھا، محمد علی رضا صاحب کہہ رہے ہیں سر اس میں لائبلٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑی معذرت چاہوں گا، اب آپ لیکچر کو ریویو کر لیجئے گا، ویڈیو کو دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا لائبلٹی کیسے ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے, اس ادارے میں لائبلٹی کیسے, پہلے سے نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں محمد علی رضا صاحب کہ سر یہ والی پہلے سے لائبلٹی کیسے ہو سکتی ہے, تو یہ پہلے سے مراد یہ ہے کہ پچھلے سال کے یہ اینڈنگ ہے اور اس سال کے یہ اوپننگ ہے. اگر آپ کا کوشچن یہ ہے تو پھر وہ تو ویڈیو میں جواب نہیں ملے گا, وہ تو یہی ملے گا آپ کو کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں سر اسٹارٹ پہ لائبلٹیز کیسے ہو سکتی ہیں, جیسے اسٹارٹ پہ ایسٹ ہیں تو یہ نعوذ باللہ کیا یہ ایسٹ اللہ نے نازل فرمائے؟ نہیں بھائی, یہ کچھ لوگوں نے مل کر ادارے میں لگائے ہیں اور یہ ادارہ پہلے سے آپریٹ کر رہا ہے اور اس ادارے میں پہلے سے ایسٹس بھی ہیں اور لائبلٹیز بھی ہیں, تبھی تو اس ادارے کا ایکومولیٹڈ فنڈ ہے. اور یہ ایکومولیٹڈ فنڈ ہی بیسیکلی وہ اکاؤنٹ ہے جس میں سرپلس بھی جائے گا. جب سرپلس ہوگا تو یہ ایکومولیٹڈ فنڈ انکریز ہوگا, اور جب یہ ڈیفیسٹ ہوگا تو ڈیفیسٹ نقصان اٹھانے کے لیے نہ کوئی باہر سے آئے گا اور فائدہ ہوگا تو بھی کوئی باہر سے نہیں آئے گا. جو بھی فائدہ, جو بھی سرپلس ہوگا وہ ادارے میں ہی رہے گا, جو بھی نقصان ہوگا وہ ادارے میں ہی رہے گا, اور وہ ادارے میں جو لوگوں نے پیسے لگائے تھے اس پیسے سے ایڈجسٹ ہوتا رہے گا. جی یسرا, عام طور پہ یہ اینڈ نہیں ہوتا. آپ بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, یہ بات اچھے سے جانتی ہیں, یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہیں. سب محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں سب ڈونیٹ کرتے ہیں, نہیں سمجھ آیا, سب ڈونیٹ کرتے ہیں کوشچن مارک آپ کا. اچھا, اور یسرا کہہ رہی ہیں اگر ایٹ اینڈ نہیں بیٹا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ کیپٹل ایٹ اسٹارٹ دیا ہوا ہوتا تھا, تو ہم کیپٹل فنڈ اسٹارٹ نکالیں گے کیونکہ ابھی ہمیں جو آگے چیزیں بنانی ہیں اس میں ہم ایکومولیٹڈ فنڈ میں پھر پورے سال ادارے کو چلانے کے بعد جو سرپلس ہوا ہوگا وہ اس میں پلس کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر کسی فردر ریسٹ کو کیپٹلائز کرنا ہے اسے بھی یہاں لکھیں گے. صحیح, تو بیسیکلی یہ وہ تمام اماؤنٹ ہے جو ادارے کو اسٹارٹ کرنے کے لیے لی گئی ہے, اور اگر ادارے کو چلانے کے بعد آج ہمیں کوئی اسپیسیفک ڈونیشن ملتا ہے کہ بھائی یہ آئی سی یو بنانے کے لیے, لائبریری بنانے کے لیے, اپنے اسکول میں لائبریری بناؤ اور اس کے لیے یہ پیسے ہیں, تو وہ کیپٹل فنڈ کا پارٹ بنتے ہیں, اسے انکم نہیں کہتے, وہ ایکومولیٹڈ فنڈ میں ایڈ ہوتے ہیں. رائٹ. اچھا سر, ڈونیشن ریسیویبل تو پاسبل نہیں ہے نا, ڈونیشن تو کبھی بھی مل سکتے ہیں کسی بھی پر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر, بالکل حریم, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بیٹا, ڈونیشن ریسیویبل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ڈونیشن تو جنرل ڈونیشن ہوتا ہے, اس کے آنے کی کوئی فریکوینسی سیٹ نہیں ہوتی, اس کے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. جب اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو وہ ریسیویبل کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈونیشن کسی بھی وقت آ سکتا ہے, اور جب وہ مل جائے تو ہماری انکم, اور جب نہ ملے تو وہ کوئی ہماری ریسیویبل نہیں ہے, وہ ہمارے پاس لینے کا رائٹ نہیں ہوتا, وہ لوگ اپنی مرضی سے آ کے دیتے ہیں. آئی ہوپ آپ بہت کلیئر ہیں اور آپ نے بالکل صحیح یہاں پہ کوشچن ریز کیا تھا. اچھا, تو اب سبسکرپشن ریسیویبل, اچھا پھر سر سبسکرپشن ریسیویبل کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بھائی سبسکرپشن جو ہے نا وہ ایک فی ہے جو آپ کو چارج ہوتی ہے. آپ لائبریری میں ہیں تو آپ کو ہر منتھ ایک سبسکرپشن فی دینی ہے, آپ کسی اسکول میں ہیں تو آپ کو وہاں پہ ایک فی پے کرنی ہے, یہ ہے سبسکرپشن. کل بھی میں نے اس کی مثال دی تھی. اسی طرح کوئی بھی ریسیویبل ہو سکتا ہے, ادر ریسیویبل, کوئی بھی ریسیویبل, جیسے انٹرسٹ ریسیویبل, ہم نے بینک میں پیسے رکھوائے میں, اس پر انٹرسٹ لینا واجب ہو گیا لیکن بینک نے ابھی تک نہیں دیا, تو وہ کیا ہے؟ انٹرسٹ ریسیویبل. ہم نے اپنی جو ہمارا ادارہ ہے, جو ہم نے نان پروفٹ کنسرن بنایا ہوا ہے, جو ہم نے اسکول بنایا ہوا ہے, اسکول کا ہمارے پاس سارے روم یوز نہیں ہو رہے تھے, ہم نے 2 روم رینٹ آؤٹ کر دیے, تو وہ اس سے جو اب رینٹ مل رہا ہے وہ ہماری انکم ہے, لیکن ابھی تک رینٹ ملا نہیں, لیکن ہم رینٹ کما چکے ہیں, تو وہ رینٹ ریسیویبل. ادر ریسیویبلس کلیئر؟ آپ کی اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں, میں نے دیکھا نہیں, آپ بتا دیا کریں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. کل انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو, بلکہ آج جو بریک کے بعد یونٹ اس میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جلدی سے جائیے, نیکسٹ کلاس میں اللہ کے حکم سے بریک کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. جلدی سے اللہ حافظ بھی مت لکھیں, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہو رہی ہے. جائیں, اللہ حافظ, فی امان اللہ.